اور دوسرا ہے سورۃ البروج، سورۃ البروج ہے، اس میں بھی ہے نا 20 پر 2 آیتیں ہیں اور ایک ہے رکوع ہے۔ تو دیکھیں اس میں بھی زیادہ کوئی مضمون نہیں ہے، قیامت ہی کا تذکرہ ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں کا ہے نا تذکرہ فرمایا اور 3 واقعات کو بیان کیا۔ ان کے ذریعے سے آخرت کو ثابت کرنا ہے، قیامت کو ثابت کرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو ہے نا یہاں پر لایا ہے۔ تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی بروج والے کی۔ بروج بولے تو کیا؟ آسمان میں ہے نا 7 برجہ ہے، یعنی 7 یہ ہے ستارے ہیں، وہ ہے نا چلے کو رہتے ہیں، 7 ہے نا چلتے رہتے، وہ بولتے نہیں اسٹار دیکھو اس کا یہ ہے نا چاند اس کا یہ برابر، اسٹار برابر نہیں کر کے بولتے جاؤ۔ تو ایسے ہے نا آسمان میں 12 برجہ ہے، یعنی وہ منزل ہے نا وہ 12 ستارے چلتے پھرتے رہتے، اور اس میں چاند بھی پھرتا رہتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سورج یہ بھی ہے نا اس میں پھرتا رہتا ہے۔ تو اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اسی کو فرمایا کہ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج اور بروج والے کی، والیوم الموعود اور یوم الموعود یعنی قیامت کا دن، وشاہد و مشہود، یہاں فرمایا کہ شاہد سے مراد آنے والا یعنی جمعہ کا دن ہے، وہ مشہود اور ایک مرتبہ آنے والا وہ کیا ہے؟ عرفے کا دن ہے۔ یعنی مطلب کیا؟ 3 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، ایک قیامت کا دن اور پھر اس کے بعد جمعے کا دن اور پھر اس کے بعد عرفہ کا دن۔ اب جو ہے علماء فرماتے ہیں جمعہ افضل ہے کہ عرفے کا دن افضل ہے؟ عرفہ بولے تو کیا؟ 9 ذی الحجہ، بقرعید کی عید آتی نہیں، بقرعید کی عید سے ایک دن پہلے اسے بولتے ہیں عرفے کا دن، جہاں حاجی لوگ ہیں نا پورے کے پورے ایک میدان میں ہے نا جمع ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کیا وہ جمعے کا دن افضل ہے کہ یا نہیں بولے تو عرفہ کا دن افضل ہے؟ بعض نے فرمایا کہ نہیں، عرفہ سے بھی جمعہ ہی افضل ہے، عرفے کے دن سے جمعہ ہی افضل ہے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ہفتے میں جمعے کا دن افضل ہے، اور سال میں فرمایا کہ وہ عرفہ کا دن افضل ہے، دونوں بھی فضیلت والے۔ جمعے کے دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، عبادتیں ہے نا زیادہ کرنا ہے، عرفے کا دن بھی ہے نا ایک مخصوص دن ہوتا ہے جس میں روزہ رکھتے ہیں، اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف ہے نا متوجہ ہوتا ہے اور بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شاہد و مشہود، قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہو خندق والوں پر، قتل کیے گئے خندق والے۔ ایک واقعے کی طرف ہے نا اشارہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے بنی اسرائیل میں ہے نا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس ہے نا ایک بڑا جادوگر تھا۔ بادشاہ کے پاس ہے نا، ذرا سنو انشاءاللہ ہے نا فائدہ ہوتا، بیٹھنا اصل نہیں بس سننا ہے نا اصل ہے، سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیا بھائی تفسیر سنیں؟ ہاں تفسیر سنیں بھائی۔ کیا بولے؟ ہاں کیا کی بولے؟ کان کی تھا میرا خیال، ایسا نہیں ہے، ذری دیر کے واسطے 10-15 منٹ 20 منٹ زیادہ آپ کے نہ لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہے نا کبھی آدھا گھنٹہ ہے نا ہوتا ہے، بس ہوتا ہے کیا بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے نا تمہیں کسی سے بھی جب بلا جا کو قرآن سامنے رکھو تو یہ مجھے سمجھا کر بولے تو کون بھی ہے نا تم نہ سمجھاتا نہیں۔ اب یہاں سمجھانے پر آپ سے ہے نا کہ ابھی فیس بھی ہمیں نا نہیں لیتے، بغیر فیس کے نا آپ کو بٹھا کر قرآن ہے نا سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ بھی ہے نا اب اس موقع کو غنیمت سمجھے بغیر ادھر ادھر ہے نا یہ کر لے، خیال کان کے رکھ لے کو رہے، پڑھنے والے تو پڑھ لیتے، سننے والے تو سن لیتے، جن کو سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا، اور جن کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کہ برکت کے وہاں سے بیٹھے بس بھائی الحمدللہ ہو گیا۔ نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو اور سننے کی ہے نا کوشش کرو۔ دیکھو واقعہ یہ ہے بنی اسرائیل میں ہے نا، بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے ایک 200 سال کے بعد کا قصہ ہے، 200 سال کے بعد کا ہے نا قصہ ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس ہے نا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا ہے نا جادوگر تھا۔ اب اس کی عمر ہے نا کم ہوتی جاتی تھی، یعنی بوڑھا ہو گیا۔ اب جب انہیں بوڑھا ہو گیا تو بڑھاپے کی عمر میں آ جانے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، دیکھو ہو سکتا ہے کہ میں قریب محنت دنیا سے چلے جاؤں گا، جو علم میرے پاس ہے یعنی جادو کا میں دوسروں کو سکھانا چاہتا ہوں، تو لہذا ایسا کرو ایک نوجوان کی مجھے ضرورت ہے جو اچھا ہو، ٹیلنٹ والا ہو، صلاحیت والا ہو، سمجھدار ہو۔ ایسا اگر نوجوان ہے بولے تو میں ہے نا اسے جادو کا علم ہے نا میں اسے سکھاؤں گا۔ ایک نوجوان ہے نا اسے بادشاہ بولے ایک اسے تم یہاں جا کر ہے نا سیکھ لو۔ اچھا، اب یہ نوجوان ہے نا اس کے پاس جاتا رہتا یعنی سیکھنے کے واسطے آتا ہے جاتا ہے۔ تو ایک ایسا ہوا راستے میں ایک اور ہے نا راہب
یعنی پادری جو صحیح علم والا تھا، انہیں کیا تھا؟ انہیں صحیح علم والا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب انجیل، اسے ہے نا اس کے اوپر عمل کرنے والا اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا اور صحیح معنی میں ہے نا لوگوں کو بتانے والا تھا، یعنی سمجھو حق پرست، حق والا اچھا ہے نا پادری تھا۔ یہ زمانے کے پادریاں سگانے وہ زمانے کے نا اچھے تھے، اور وہ کتاب بھی ہے نا وہ زمانے کے نا آج کتاب بھی ہے نا اچھی تھی، تو انہیں بھی ہے نا بوڑھا ہونے کو جا رہا ہے، اسے بھی ضرورت ہے کہ کوئی ایک سمجھدار بچہ اگر مجھے مل جائے تو یہ علم ہے نا میں اسے سکھاؤں۔ تو اب یہ نوجوان ہے نا آتا جاتا تھا، راستے میں ہے نا یہ راہب پڑتا تھا، راہب بولے تو کون؟ پادری، وہ پادری ہے نا رہتا تھا۔ اب ان آتے جاتے ہے نا اس کی مجلس کو بھی دیکھتا، ارے یہاں بھی ہے نا اچھے باتیں ہوتے ہیں نا، ایسا بول کر ہے نا آنے جانے کے ٹائم میں ہے نا وہ راہب کے پاس انہیں بیٹھ جاتا تھا، اس پادری کے پاس۔ اب انہیں اچھی باتیں بولتا تھا، اسلام کی باتیں بولتا تھا، اس کی شریعت کی باتیں بولتا تھا۔ اب وہ سنتے ہے نا ذری باتیں اسے سمجھ میں آ گئی، اب یہاں بھی آتا ہے اور یہاں بھی جاتا ہے، یہاں آ کر ہے نا جادو بھی سیکھتا ہے، یہاں کو کیا سیکھنے کو ہے دین کا علم ہے نا سیکھ رہا ہے، شریعت کا علم سیکھ رہا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے آنے جانے کے راستے میں ہے نا ایک درندہ آ گیا، ایک درندہ بولے تو کیا؟ چیر پھاڑ کر کھانے والا، یہ شیر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور دوسرا جانور بھی ہے نا ہو سکتا ہے، ایک درندہ ہے نا آ گیا، تو جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں ہے نا پریشان ہے۔ یہ تو کسی علاقے میں اگر شیر آ گیا بولے تو پورے خریے والے کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے، اب ہے نا پورے گھر میں رہ جا کو وہاں ہے نا پولیس ہے نا آ جاتی، بندوبست کر دے، دیکھو وہ کہاں ہے وہ جانور پکڑو، یہ ہے نا ہلچل مچ جاتی۔ تو اسی طریقے سے راستے میں ہے نا وہ درندہ آ گیا، تو جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو ہے نا مشکل ہوتا تھا۔ اب یہ نوجوان بھی ہے انہیں بھی اتنا مشکل تھا۔ اب اس کے دل میں بات آئی کہ دیکھو اب اس تکلیف کو دور کرنا ہے، لوگوں کو راحت پہنچانا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ ایک پتھر ہے نا لیا، اور پتھر لے کر ہے نا کیا کریا؟ نیت کریا، اور اللہ سے کہا اے اللہ اگر تجھے اس کا دین پسند ہے، اگر تجھے اس کا دین یعنی پادری کا دین اگر پسند ہے تو اے اللہ اس کے نام سے ہے نا میں مار رہا ہوں، اے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے اس مسئلے کو حل کر دے، اور میں اس کا نام بھی لیتا ہوں، کون؟ جو جادوگر ہے، اے اللہ اگر اس کا علم تجھے پسند ہے تو اے اللہ اسے ہے نا یہ کر دے، یعنی دونوں میں تجھے کس کا علم پسند ہے کہ تو ہے نا اسے مار دے اور اس راستے کے ہے نا مسئلے کو حل کر دے، ایسا بول کر ہے نا یہ کرے۔ اب وہ جیسے نوجوان ہے نا بول کر اے اللہ اگر تجھے اس کا مذہب پسند ہے جیسے جانور کو مار دے، اگر تجھے ہے نا اس کا مذہب پسند نہیں تو اے اللہ اسے ہے نا ایسے ہی چھوڑ دے، ایسا بول کر ہے نا نیت کر کے جب اس نے مارا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پتھر ہے نا اسے لگنے کی وجہ سے ہے نا وہ درندہ ہے نا مر گیا۔ اب مرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ لوگوں کے اندر رہنے کی عقیدت آ گئی، ارے نوجوان اچھا نوجوان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پلا ہے، اس کے بات میں نا اللہ نے اثر رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ جو ہے ہمارے اس مسئلے کو حل کیا ہے، تو لوگ ہے نا اس سے محبت کرنے لگے، اس سے چاہنے لگے، اور اللہ ہے نا اس کے ہاتھ میں ایک شفا بھی دیا تھا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایک شفا بھی ہے نا دے رکھا تھا۔ تو وہ کیا؟ کون تو بھی اندھا آیا، انہیں نا اللہ کے نام سے نا اس کے سر کے اوپر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دا، اللہ ہے نا شفا دیا تھا۔ ایسے جو کون سے بھی ہے نا بیمار والے آتے انہیں اللہ کا نام لیتا، ان کے پر دم کرتا، اللہ ہے نا اسے شفا دیا تھا۔ تو اس طریقے سے ایسا ہوا، ایک اندھا تھا جو جادوگر یہ جو بادشاہ کے پاس تھا، وہ اندھا ہے نا اس کے پاس آیا، تو آنے پر ہے نا جیسے اس کے اوپر دم کیا، اب اس کی آنکھیں آ گئی، اب وہ ہے نا آرام سے ہے نا زندگی بسر کرنے لگا۔ اب بادشاہ کو بات معلوم ہے، ارے یہ انہیں پہلے اندھا تھا نا، اب انہیں کیسا ہنکی والا ہو گیا، اب انہیں بینا کیسا ہو گیا، ذرا نا سرچ کرو۔ سرچ کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ نوجوان جو ہمارے پاس آتا جاتا ہے اس کا تعلق ہے نا اس پادری سے ہو گیا ہے، اور اس کے دین کے مطابق انہیں نا لوگوں پر دم کر رہا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ ہے نا شفا حاصل کر رہے اور لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اچھا ویسا کیا؟ اب یہاں بادشاہ کیا بولنے کو بیٹھا ہے؟ سو میں اللہ کر کو بولنے کو بیٹھا ہے، اور اپنے ساتھ انہیں جادوگر کو سامنے رکھ لے کو، انہیں ہے نا نہیں سو کاما کیا کہے گی کر کو ہے نا میری پوری طاقت بول کو لوگوں کے اندر ہے نا ویسا انہیں اپنا روب اپنا دبدبہ ہے نا بٹھا رہا ہے۔ اب اس نوجوان کو بلانے کے بادشاہ نے پوچھا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا تیرا اور میرا رب ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ اچھا تو مجھے رب مانتا نہیں کیا؟ ارے نہیں میں تجھے رب نہیں مانوں گا، میرا رب تو اللہ ہے جو تیرا بھی رب ہے۔ بادشاہ کا نا غصہ ہے، لمبا واقعہ ہے۔
بادشاہ کو نا جب غصہ آیا تو غصہ آنے کے بعد جو ہے اسے سزا دینے کے واسطے نا کئی طریقے سے نا اسے سزا دی، اس کی سزا ہے نا تجویز کرے، پہاڑ کے اوپر سے بھی ہے نا اسے ڈھکلنے کی نا کوشش کرے، لیکن اللہ ہے نا بچا دیا، اور اسی طرح پانی میں سمندر میں اسے ڈال دیے، لیکن وہاں بھی ہے نا اللہ ہے نا اسے بچا لیا۔ تو یہ ہوتا ہے ایک موحد یعنی توحید پرست، توحید پر چلنے والا، اس کی ہے نا ایک حد ہوتی ہے، جب آدمی جو اس حد کو پار کر دیتا ہے تو پار کرنے کے بعد اس موحد کو کوئی چیز ہے نا کیا بھی نہیں کر سکتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، توحید پرست ہے، یعنی ایک اللہ کے ماننے والے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ حضرت ابراہیم کو کیا بھی اثر نہیں کر سکی۔ حضرت یونس علیہ السلام موحد تھے، توحید پرست تھے، تو جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن مچھلی ان کو کیا نہیں کر سکی، ان کو ہے نا نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہے جن کو لوگ ہے نا ستانا چاہتے تھے، لیکن ان کو ستا نہیں سکے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ توحید کہنے ایک حد ہوتا ہے، اور جب اس حد سے نا پار ہو جاتے ہیں اب کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ نوجوان جو ہے جو توحید کا بارڈر تھا، وہاں اس بارڈر کو ہے نا انہوں نے کراس کر دیا، جس کی وجہ سے کوئی چیز ہے نا اس کے اوپر اثر کرتی نہیں ہے۔ اسے پہاڑوں کے اوپر سے ڈھکیلے تو بھی انہیں مرتا نہیں ہے، سمندر میں ڈالے تو بھی مرتا نہیں ہے، کیا کرے تو بھی نا مرتا نہیں ہے، اللہ ہے نا اسے بچا دیتا ہے۔ الٹا جو ہے اسے کون مارنے کے واسطے آتے کہ انہوں مر جاتے ہیں۔ اب بادشاہ پریشان، یہ کیا ہو گیا ہے، میں اسے جادو سیکھنے کے واسطے یہاں بلایا تو انہیں دیکھو تو کیا سیکھ لے گو، اتنا ہے نا میرا اپوزٹ بن گیا ہے نا، اسے کتنا مارنے کی کوشش کرے تو ہے نا انہیں مرتا نہیں ہے نا، کیا کریں گے اسے۔ بالآخر ہے نا وہ نوجوان بولیا کہ بادشاہ سلامت، تمہیں منجے مار نہیں سکتے، تمہیں منجے مار نہیں سکتے، اگر تم نہ کو ہے نا مجھے مارنا ہی ہے تو میں تم نے ایک ترتیب بتاؤں گا، ایک طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے سے اگر تمہیں مارے بولے تو میں مر جاؤں گا۔ اچھا ابھی طریقہ کیا ہے کہ بادشاہ سلامت ایسا کرو، ایک دن ہے نا پورے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، تمہارے کنٹری میں کتنے ہے کہ سب کو بھی پورے آدمیوں کو کیا کرو، ایک میدان میں ہے نا جمع کرو، جمع کرنے کے بعد ہے نا منجے ہے نا سولی دے دو، یعنی پھانسی دے ڈالو۔ اب وہ پھانسی بھی کیسا، تیر کے ذریعے سے، اب وہ تیر کے اوپر ہر تیر کے اوپر میں جو بول دوں گی وہ بول کر تمہیں ہے نا میرے اوپر تیر چھوڑے بولے تو وہ تیر منجے لگے گی اور میں مر جاؤں گا۔ اب بادشاہ کو ہونا ہے سو یہ یعنی انہیں مر گیا بولے تو پبلک پوری میری بات سنتی، نہیں بولے تو اس کے پیچھے چل جاتی بول کو بادشاہ کو یہ، لیکن اس کا راز ہے نا بادشاہ کو سمجھ میں آئے نہیں، انہیں کیا بولنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، انہیں فیوچر پلان کیا ڈالے ہے بول کو اسے بادشاہ کے نا معلوم ہے نہیں۔ تو بالآخر بادشاہ ہے نا انہیں بولیا بول کے ہے نا ایک میدان پورے لوگوں کو جمع کرے، جمع کرنے کے بعد ہے نا اب اس نوجوان کے اوپر انہیں بولا بسم اللہ بول کر ہے تمہیں تیر کو چھوڑو، وہ تیر ہے نا منجے لگے گی اور میں مر جاؤں گا۔ اب جیسے ہی اس کے بولنے پر بادشاہ کے کارندوں نے تیر کو چھوڑا تو جس کی وجہ سے وہ تیر ہے نا اسے لگیا، لگنے کی وجہ سے نا خون بہا، اور خون نکلنے کی وجہ سے وہ آدمی وہ بچہ جو ہے شہید ہو گیا۔ اور جب شہید ہو گیا یا پبلک ہے نا پوری کی پوری دیکھنے کو ہے، ارے بادشاہ اتنے پہلے اسے کیا کیا کہ بول کو مارا لیکن وہ بچہ مریا نہیں، انہیں بسم اللہ بول کے انہیں بولے سکا مارے تو انہیں مر گیا نا، واقعی میں انہیں 600 اصل میں حق والا کون ہے سو یہ نوجوان 600 ایسا بول کو پوری قوم کیا کرے اسے ماننے والی بن گئی، یعنی انہیں صحیح آدمی ہے، انہیں حق پرست ہے، ہم نہ کو اس کے پیچھے چلنا، یہ بادشاہ جو بول رہا ہے یہ ڈپلیکیٹ بادشاہ، اس کے پاس حق نہیں ہے، انہیں باطل ہے، انہیں نا غلط طریقے پر ہم لوگوں کو چلا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے پورے کے پورے لوگ جو ہے اس کے اوپر ایمان لا لیے، اس کے اوپر اس نوجوان کے اوپر۔ اب یہاں مسئلہ ہے نا الٹا ہو گیا، انہیں دیکھے تو اسے مارنے کے واسطے پبلک کو اپنے قبضے میں کرنے کے واسطے انہیں یہ کام کریا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کی شہادت سے لوگوں کو نا ہدایت مل گئی، ایمان والے سب بھی ہو گئے۔ اب بادشاہ کو اور بھی پریشانی آ گئی، ارے اب مجھے کیا کرنا ہے، میں چاہتا تھا سو کیا کی لیکن یہاں ہوا سو کیا کیا۔ ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس کا راز وہ تھا، یہ نوجوان جو آپ کو کہا تھا نا میدان میں جمع کرو، پبلک کو جمع کرو، میں بولے سکا تمہیں کرو بول کو، اس کا راز وہ یعنی اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا، تو جس کی وجہ سے اس نوجوان نے یہ کام جو ہے یہ ترتیب تم نے کو بتلائی، لیکن تم نے وہ ترتیب ہے نا سمجھ میں آئی نہیں، تو جس کی وجہ سے یہ پورے کے پورے لوگ اب ایمان والے ہو چکے ہیں، اب یہ تمہارے اوپر ہے نا ایمان نہیں لائیں گے، یعنی تجھے اللہ کا گھر نہیں سمجھیں گے۔
اچھا اب کیا کریں گے؟ فرمایا اب انہیں ایک وارنٹ جاری کریا. کیا کریا؟ دیکھو گاؤں میں ہے نا بڑے بڑے گھڑے کھود کر ہے نا اس میں نا آگ جلاؤ. اب آگ جلانے کے بعد کہا کون منجے اللہ مانتا نہیں کی میرے اوپر ایمان نہیں لاتا کی اسے پکڑو گڑھے میں ڈال ڈالو جلا ڈالو. اب لوگوں سے بھی کہا کہ اگر تم کو میرا دین پسند ہے اس میں سے بھی ہے نا گڑھے میں کود جاؤ اپنے آپ کو ہے نا تمہیں ہلاک کر ڈالو. تو ایسے نا بہت سارے لوگوں کو انہیں ہے نا پکڑ کو ہے نا لوگوں کو جہاں اس میں آگ میں ڈال کر ان کو جلا رہا تھا. اور بہت سارے لوگ ہے نا اپنے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہے نا وہ آگ میں کود کر ہے نا شہید ہو گئے. تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. فرمایا کہ وہ شاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود. خندق والا بولے تو انہیں یہ جو بادشاہ ہے نا انہیں قتل اصحاب الاخدود ہلاک ہو خندق والے یعنی لعنت ہو خندق والوں پر. فرمایا کہ النار ذات الوقود وہ کیا تھا؟ آگ تھا اور ایندھن والا تھا. اذ ہم علیہا قعود. اور فرمایا کہ یہ بادشاہ اور اس کے وزیرہ انہوں سبھی جو ہے ایمان والوں کو جو اس میں آگ میں ڈال کر ان کے جلنے کے اس منظر کو یہ لوگ آپس میں ادھر ادھر بیٹھ کر جو بازو میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. ارے اسے جلا رہے دیکھتے ہیں لیکن خاموش. کیا بھی نہیں جلیں دے بیٹے جلیں دے اچھا جلیں دے ایسا بول کے دیکھتے رہتے نہیں. تو اذ علیہا قعود. اب یہ لوگ بادشاہ اور اس کے کارندے انہوں سبھی جو ہے ایمان والوں کو اس گڑھے میں ڈالتے تھے اور بازو میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اور فرمایا انہوں نے کچھ نہیں کیا مگر ایمان لائے تھے. کس کے اوپر؟ اللہ پر ایمان لائے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑ کر یہاں ڈالا جا رہا تھا. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اللہ کہہ رہا ہے ان ایمان والوں کی کوئی غلطی نہیں تھی اور کوئی ہے نا عیب ان کے پاس نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے. اور اللہ کون ہے؟ جو غالب ہے اور قابل تعریف ہے. یعنی ایمان لانے کی وجہ سے ان کو پکڑنا یہاں ڈال کو ہے نا جلانا. ورنہ ان کی کوئی اور دوسری غلطی نہیں. انہوں چرائے نہیں کسی کے اوپر ہے نا تہمت لگائے نہیں کسی سے ہے نا زنا نہیں کرے کیا بھی نہیں کرے. بس خالی ان کی غلطی کیا تھی؟ اللہ پر ایمان لائے تھے. بس اس غلطی پر یہ لوگ ان لوگوں کو پکڑتے تھے اور آگ میں ڈال کر ان کو جلاتے تھے. الذی لہ ملک السماوات والارض. فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو آسمان زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. واللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز ہر جگہ حاضر ہے اور ہر چیز پر بھی اس کی نگاہ ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. کہ یقیناً جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جن لوگوں نے ستایا یعنی ان کو تکلیف پہنچائے ثم لم يتوبوا پھر اس کے بعد وہ لوگ توبہ نہیں کرے اب ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے تو ایندھن والا عذاب یعنی سخت عذاب ہے. ان الذين دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو ایمان والوں کو ستائے اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نے توبہ کر لیا تو تب بھی میں اس کی توبہ کو قبول کرنے کا تیار ہوں گا. کہ اللہ بول رہا ہے اگر تمہیں توبہ نہیں کرے میں ہے نا تم کو ہے نا جہنم میں ڈال دوں گا. اگر توبہ کر لیے تو میں اس غلطی کو بھی معاف کر دوں گا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے تو ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید. فرمایا کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ هو یبدی و یعید. وہ وہی ہے جس نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا و یعید اور پیدا ہو جانے کے بعد زندگی دیا. زندگی کے بعد موت آئی. موت آنے کے بعد تجھے ہے نا خبر میں ڈال دیے اور خبر سے پھر دوبارہ وہی تجھے اٹھائے گا. وہ یعید دوبارہ پھر تجھے لوٹائے گا. وہو الغفور الودود. اور اللہ پاک مغفرت کرنے والا بھی ہے اور ودود اور محبت کرنے والا بھی ہے. کہاں پکڑتا ہے کہ وہاں چھوڑتا بھی. تو اسی طرح فرمایا اللہ پاک معاف کرنے والا بھی ہے اور بندوں سے محبت کرنے والا بھی. ذو العرش المجید. اور وہ اللہ عرش والا ہے اور قابل تعریف ہے یعنی بہت بزرگ والا ہے عظمت والا. ذو العرش المجید. فعال لما یرید. اور اللہ کی ذات وہ ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. هل اتاک حدیث الجنود. کیا تجھے معلوم ہے لشکر والے فرعون و سمود. فرعون اور سمود ہے.
پھر اس کے بعد فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر تو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، شریعت کو جھٹلانے والے، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ بھی ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو قرآن ہے جو عظمت والی کتاب ہے، فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ بھی ہے۔ یہاں تک جو ہے یہ سورہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد سورۃ الطارق شروع ہونے والا ہے۔